کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل ایمان کی شان کو بیان کیا، ایک دوسرے کی حقوق کو بیان کیا کہ کہیں ایک دوسرے کو، اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ یہ کعبۃ اللہ کی عزت تو کریں گے، یہ ان چیزوں کی عزت اور حرمت کا خیال رکھیں گے، لیکن آپس کے اندر جھگڑے فسادات لڑائیاں کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، ایک دوسرے کا مال لوٹیں گے، ایک دوسرے پہ ظلم کریں گے، جبر کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، کہا کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ایک مومن کی شان ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے اندر حضور نے ایک دوسرے کی حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم کسی کو قرض دیتے ہو تو اس میں تم بہت بڑا احسان کر رہے ہو، کہ مقروض کو چاہیے کہ وہ قرض کی ادائیگی کے اندر تاخیر نہ کرے۔ اگر کسی کو تم نے قرض دے دیا، جس کو قرض ملا ہے، جو مقروض ہے، جس نے قرض لیا ہے، قرض لینے کے بعد اس کو چاہیے کہ قرض کی ادائیگی کے اندر تاخیر نہ کرے، واپس کر دے، اس لیے کہ قرض دینا بہت بڑی نیکی ہے، صدقے سے بھی بڑھ کر قرض دینے کا ثواب ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے، اللہ جل شانہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب کسی نے 1000 روپے قرض دے دیا، روزانہ اس کو 1000 صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہی تھا کہ آپ کسی کو قرض دیتے تو اس سے قرض کا مطالبہ نہ کرتے، اور جب وہ خود قرض واپس کرنے کے لیے آتا تو آپ اس کو صدقہ کر دیتے، معاف کر دیتے۔ تو حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس کو قرض جب دیا تو اسی وقت ہی معاف کر دیتے؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس لیے قرض میں نے اس کو معاف نہیں کیا تاکہ اللہ جل شانہ مجھے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرض دے کر میں صدقے کا ثواب دیتا رہا، اب جب اس نے مجھے قرض واپس کیا ہے تو میں نے وہ قرض اس کو معاف کر کے دوبارہ ڈبل ثواب حاصل کر لیا ہے۔ فرمایا اگر کوئی کسی کو صدقہ دیتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو 10 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن اگر کوئی کسی کو قرض دیتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو 18 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں، یعنی 8 گنا اس کا ثواب زیادہ رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن کہا کہ جس کو قرض دیا گیا ہے، مقروض کو چاہیے کہ وہ قرض واپس کرے، اگر وہ قرض واپس نہیں کرے گا تو لوگ پھر نیکی کرنا چھوڑ دیں گے۔ ظاہر ہے کسی کو قرض دیا اس نے واپس نہ کیا تو لوگ کہتے ہیں یار لوگ قرض واپس ہی نہیں کرتے، دوبارہ کسی کو قرض نہیں دینا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ نیکی نہیں کرنی، تو لوگ اس کار خیر کو چھوڑ دیں گے۔ تو کار خیر کو چھوڑنے کی وجہ کیا ہے کہ جس نے قرض لیا ہے وہ قرض واپس نہیں کر رہا، تو اس نے خیر کا دروازہ بند کر دیا۔ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی حضور کے جملے اہم ترین جملے ہیں، کوئی عام بات نہیں ہے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کا مجمع ہے، حضور یہ اس کو بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ مقروض کو چاہیے کہ قرض دینے والے کا جو قرض ہے اس کو واپس کرے اور اس کے اندر تاخیر نہ کرے، ورنہ خیر کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ جب لوگ ایک دوسرے کا احساس نہیں کریں گے، معاشرے کے اندر جو مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، ان کو قرض نہیں ملے گا تو معاشرے کے اندر جو ہے فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ اگر معاشرے کے اندر امن چاہیے اور معاشرے کے اندر سکون چاہیے تو ایک دوسرے کو قرض بھی دو، قرض دینے کی ترغیب بیان کی، اور جس کو قرض دیا گیا اس کو چاہیے کہ وہ قرض جلدی واپس بھی کر دے۔ اور قرآن نے کہا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، فرمایا کہ اگر مقروض جو ہے وہ تنگ دست ہے، تم نے اس کو قرض دیا، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کے حالات گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے، اس کے پاس قرض دینے کے لیے نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو کچھ مہلت دے دو۔ اگر تم نے مہلت دے دی تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ مقروض جو ہے قرض واپس نہیں کر سکتا، حقیقت کے اندر وہ پریشان ہے، حقیقت کے اندر اس کے حالات خراب ہیں، تو فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس کو معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھی بات ہے، اور اللہ جل شانہ اس کا تمہیں اجر دنیا کے اندر عطا فرما دیں گے، آخرت کے اندر بھی اجر مل جائے گا۔